giving in views in immense interest to the communities. Ahmed Mansoor. سر چونکہ زیادہ تر بریفنگ آپریشن رد الفساد کے حوالے سے تھی، میں اسی پہ پہلا سوال کرنا چاہوں گا، سائٹ پہ اتنا چلا جائے، پاناما پہ باقی دوست پوچھ لیں گے. سر آپریشن رد الفساد میں جب آپ نے کہا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پر عمل درآمد ہے وہ ہال مارک ہے، تو اس میں جو سول ملٹری جو تعاون جو وفاقی حکومتوں کا صوبائی حکومتوں کا، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ وہاں سے آپ مطمئن ہیں ٹھیک چل رہا ہے، رینجرز کے اختیارات پہ ہمیشہ کیوں ڈیلے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ تھوڑا بتائیے گا کہ کہاں پہ کھڑے ہیں ہم. سر اسی کے ساتھ سپلیمنٹری لے لیں کہ فاٹا ریفارمز کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی، تو یہ خبریں آئی تھی کہ فاٹا ریفارمز کے اوپر وہ ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات کس کی خواہش پہ ہوئی، آرمی چیف کی تھی یا عمران خان کی؟ سر تھینک یو. پہلے میں نیشنل ایکشن پلان کا میں نے لاسٹ جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی بات کی تھی. کوئی بھی ایک ادارہ اکیلا کام نہیں کر سکتا، جب تک آپ مل کے کام نہیں کریں گے تو کام آگے نہیں بڑھ سکتا. جو ریفارمز ہیں فوج نے شاید وہ ریفارمز خود سے نہیں کرنے، لیکن ہم اسٹیٹ کا ادارہ ہیں، ہم تجویز دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، اور وہ ہم نے دی بھی ہے اور دیں گے بھی. نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں اداروں کا آپس میں تعاون دن بہ دن بہتر ہو رہا ہے اور بہتر ہوگا. یہ کام جو اتنے سالوں سے خراب چلتے آ رہے تھے اور تجربے سے ہی کام ٹھیک ہوتے ہیں، اگر اس میں ہر دن پہلے سے بہتری آ رہی ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج رات ہم سو جائیں اور صبح اٹھیں تو نیشنل ایکشن پلان پہ 100% عمل ہوا ہوگا. مل کے آگے چل رہے ہیں، اس میں اور بہتری آئے گی انشاءاللہ. فاٹا ریفارمز بھی انہی ریفارمز کا حصہ ہے. کوئی بھی ریفارم جو ہے پیش کرتے ہیں اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، 100% پہلی ڈسکشن میں اس کے اوپر کنسنسس نہیں آ سکتا، کیونکہ ریفارم جو ہیں بہت سارے اداروں کا آپس میں مل کے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ کام چلتا ہے. عمران خان کی ملاقات پہ میں نے پریس ریلیز کر دی تھی، جتنا اس پہ بتانا تھا وہ آپ سے شیئر کر چکے ہیں. جو بھی ہے وہ ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بارڈ لگانے کی بات کی افغان بارڈر پہ، اس کے اوپر افغان فوج کا اور افغان حکومت کا کافی سخت رد عمل آیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھے نہیں، اگر دیکھیں گے تو اس کے اوپر سخت رد عمل دیں گے. یہ ظاہر ہے ہماری طرف سے تو بارڈر مینجمنٹ کا حصہ ہے، لیکن ان کے رد عمل پہ کیا کہیں گے؟ افغانستان کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ سب سے ضروری ایشو ہے. جو فینس لگا رہے ہیں ہم اس کو پاکستان کے علاقے کے اندر لگا رہے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے، اپنے علاقے کے اندر ہم جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن جو افغانستان کی سیریس لیڈرشپ ہے اور جو ان کے ادارے ہیں وہ بھی اس کو اس سیریس نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ جب فینس لگے گی ہمیں تو اس کا فائدہ ہے ہی ہے، لیکن افغانستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور جو بائی لیٹرل انگیجمنٹ چل رہی ہے ملٹری ٹو ملٹری بھی اور سیویلین لیڈرشپ کی بھی آپس میں، اس میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پہلے سے بہتری آئے گی. جناب صاحب دو باتیں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آپ نے جیسا بتایا اپنی بریفنگ میں کہ راجگال اور شوال کے ایسے پٹس رہ گئے جہاں پہ تھوڑی بہت پریزنس کہیں جا سکتی ہے، ملیٹنٹس کی ہو سکتی ہے، اور اس کو بھی کلیئر کیا جائے گا موسم جب ٹھیک ہوگا. تو پھر امریکہ میں بیٹھا ایک شخص کیسے، وہ ترجمان ہو یا کوئی بھی حکومتی اہلکار ہو، وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کو ڈو مور کرنا چاہیے اور پاکستان کے علاقوں سے دہشت گرد افغانستان میں امریکی افواج اور افغان فوج کے خلاف اور عوام کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ بات بتائیے گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری نیبرہڈ میں ننگرہار میں ٹنوں وزنی بم پھینکا گیا، سب سے بڑا دنیا کا بم پھینکا گیا. تو وہ چونکہ بالکل ہماری نیبرہڈ ہے، اور کیا ہمارے علاقے میں بھی کوئی اس کا لاس ہوا ہے یا اس پہ کوئی رد عمل فوج دینا چاہے گی؟ ٹھیک، پہلا سوال ہے آپ کا ڈومور کے حساب سے. یہ ریٹورک جو ہے آپ پہلے سنتے رہے ہیں اور پہلے بہت زور سے ہوتا تھا، لیکن ہر آنے والے دن اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اس کو آپ اکنالج کریں. انٹرنیشنل کمیونٹی جو وائس انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور جو میٹر کرتے ہیں وہ پاکستان کی کنٹریبیوشنز کو اکنالج کرتے ہیں. پوری دنیا نے اکنالج کیا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں جتنی کنٹریبیوشن پاکستان نے کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں کی، خواہ وہ دہشت گردوں کو مارنے کے لیے ہو، خواہ وہ جو افغانستان میں فورسز تھیں ان کو ہمارے بارڈر کی طرف سے جو اپنی طرف رہتے ہوئے آپریشنز کرنے کی جو سپورٹ تھی اس کے ساتھ تھی. تو میرے خیال میں جو ڈو مور کا ریٹورک ہے اٹ از مور آف اے پولیٹیکل دین ود ان دی ملٹری ڈپلومیسی.
جو ویسٹ ہے اور جو ریسٹ آف دی ورلڈ ہے وہ سب اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گردی کے خلاف. اور اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوگا؟ آپ سب میڈیا کے بندے ہیں, دنیا میں کوئی ایسا ملک بتائیں جس نے دہشت گردی کا اس پروفیشنل طریقے سے مقابلہ کیا ہو جیسا پاکستان نے کیا ہے. سب سے زیادہ ہمارے پہ اٹیک تھا اور سب سے زیادہ ہم نے اس کا رسپانس دیا ہے, اور جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جو جنگ تھی اس کا ہم نے بھرپور مقابلہ کیا اور انشاءاللہ اس کو اختتام تک پہنچائیں گے. ہاں جی, اس کو ہم نے بہت توجہ سے دیکھا ہے. ایک سائڈ پہ یہ جو بام ننگرہار میں کیا گیا ہے بامبنگ, یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ریزالو ہے ISIS کے خلاف وہ ہے, وہ اس کے خلاف جائیں گے. اس کے اوپر زیادہ کمنٹ تو فارن آفس اس لحاظ سے جس تناظر میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ کرے گا, لیکن ملٹری لیول پہ یہ ہے کہ اگر یہ دہشت گردوں کے خلاف ہے جیسا کہ ہے, امریکہ ایک پروفیشنل آرمی ہے, ہم نے جب ٹارگیٹنگ کرنی ہوتی ہے, ٹارگیٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو پاکستان آرمی بھی جو کہ پروفیشنل آرمی ہے, ہم اس کو بہت دیر تک میچیور کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ رات کو ٹارگیٹ دیکھا اور صبح اس کے اوپر چڑھ دوڑے, اس کے پیچھے بہت ساری انٹیلیجنس ایفرٹ ہوتی ہے. آئی ایم شیور کہ اس طریقے سے امریکنس کی ہے, باقی اس کو مختلف دوسرے اینگل سے جو ہے وہ فارن آفس بھی اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تھینک یو. سر, آپ لوگوں کو کامیابیاں مل رہی ہیں اس کے لیے مبارکباد, لیکن ساتھ ہی ایک نیا ٹرینڈ اب آ رہا ہے, ہماری یونیورسٹیز کے بچے ایکسٹریمزم کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, جس کی تازہ مثال نورین لغاری ہے. مردان یونیورسٹی کا واقعہ ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ایکسٹریمزم نظر آیا. اس سے پہلے کراچی میں IBA یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ بھی دہشت گردی کی جانب مائل تھا. کیا کیا جا رہا ہے انسٹیٹیوشن لیول پہ کہ یونیورسٹیز جہاں پہ کہ شعور آگاہی سکھائی جاتی ہے, وہاں پہ اب یہ آہستہ آہستہ جو ینگسٹرز ہیں وہ مائل ہو رہے ہیں داعش کی جانب, یا ایسے مثالیں سامنے آ رہی ہیں, تو مدرسہ ریفارم ہو رہا ہے, تو ساتھ ہی یہ اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. اس پہ پارشلی میں نے بات کر لی تھی جب مدرسہ ریفارمز کی بات کی, تو میں نے کہا تھا کہ مدرسہ اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ریفارمز تو وہ اس میں شامل ہیں. جہاں تک تعلق ہے یوتھ کا ٹارگٹ ہونا اس کے ذریعے, تو یہی تو میں نے بات کی ہے کہ یہ یوتھ ہماری ہے, یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس پہ کوئی فوج کا ایکشن جو ہے اس طریقے سے نہیں چاہیے ہوگا. ماں باپ ہونے کے ناطے, بہن بھائی ہونے کے ناطے ہم نے اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایڈوانٹیج کے لیے, لیکن اگر آپ اس کو مس یوز ہونے دیں گے, جو TTP تھی جس کا ہم نے مقابلہ کیا وہ ایک فزیکل تھریٹ تھی گراؤنڈ کے قبضے کے لیے, یہ پاور کے لیے, لیکن یہ جو ISIS ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ یوتھ ہی ہے, اور اس کا جو میڈیم ہے وہ یہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہمارا ہر گھر کے فرد کا یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, یونیورسٹیز کے اندر اس ٹیکنالوجی کو پازیٹیو استعمال کی طرف لے کے جائیں, نہ کہ نیگیٹو استعمال کی طرف. اور اس پہ اویئرنیس بھی ہے, اس میں آپ کا بہت ہاتھ ہے. میڈیا اویئرنیس کمپین ایسی چلائے کہ ہم اپنے یوتھ کو اس سے آگاہ کر سکیں. Hi, Ihsan Ahmed from AFP. Sorry, Meri Urdu comes over, I'll ask in English. The first question was regarding Noreen Lughari. If you can share any further details surrounding how she came to go to Syria, whether this is something which is the military is concerned about other people going, and any further details regarding how she was detained in that operation. Very quickly, sorry, the second thing was any further details regarding the surrender of Ehsan al-Ehsan. And the third thing, sir, is the US NSA General H.R. McMaster met with the Army Chief today. Could you share with us any information about that meeting? Okay. Particularly since McMaster had some comments regarding Pakistan to Tolo News yesterday, where he expressed some certain negative views towards Pakistan. Sorry, the last one? General McMaster yesterday in comments to Tolo News in Afghanistan expressed certain concerns about how reliable an ally Pakistan has been in the past. Did this come up in the meeting, and could you share anything about that? Okay. First, regarding Noreen. Noreen communicated through email, Facebook that she is going to Syria. She has been recovered from Lahore. That means she never went to Syria. The claim made that she has joined ISIS was a claim communicated by her while she was still in Lahore.
So this we have talked that this technology has to be seen that how our children are using it. We are debriefing her. Our first effort is that she should go back and live a normal life. And the next is that we should do measures collectively as a nation that our kids are not misguided and they're not lured into such activities again. As regard Ehsanullah Ehsan, he is with us. As and when there is some more information to share about him, we shall do that. Lastly, you said that NSA, yes, NSA met Chief of Army Staff today, a while ago. We'll issue a press release regarding this after the brief, after this news conference, and we'll share the details. But let me share one thing, that he acknowledges Pakistan's efforts in war against terrorism. He hailed our contributions, and whatever discussion took place, both sides were of the view that Pak-Afghan border management is very essential to control the terrorism, and further details we shall share. Thank you. Mohammad Imran. سر میرا کوشچن ڈان لیکس کے حوالے سے چودھری نثار نے کچھ عرصہ قبل یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ رپورٹ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ اس کے اوپر کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا. بتایا یہ جا رہا تھا کہ جو آپ لوگوں کے ریپ تھے اس کے اندر ان کے ڈائسینٹنگ نوٹ موجود ہیں. اب انہوں نے 2 روز قبل یہ کہا ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کس آپشن کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے. کیا آپ کے جو ریپ ہیں انہوں نے وڈرا کر لیا ہے, یا پھر یہ کہ ان کو اس کا حصہ بنا کر گورنمنٹ جو ہے وہ رپورٹ جاری کرے گی؟ یہ سوال آپ نے انٹیریئر منسٹر سے تب کیوں نہیں پوچھا؟ اچھا, آن اے لائٹر نوٹ, ڈان لیک پرسوں کل سنڈے کو کانفرنس ہوئی تھی, تو انٹیریئر منسٹر سیٹرڈے کو انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا کہ 3 سے 4 دن میں اس کو ہم اناؤنس کریں گے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ انہوں نے جو کمٹمنٹ دی ہے اس پہ اناؤنس ہوگی. جہاں تک کنسنسس کی بات ہے, انہوں نے اگر ایسا کہا ہے تو یہ آپ ان سے پوچھے گا, لیکن کورٹ آف انکوائری جو تھی اس میں کوئی ایسی کنسنسس والی بات نہیں تھی. اگر آپ مینڈیٹ پڑھیں تو اس میں 2-3 جو ہے وہ ٹاسک کیے گئے تھے. اب اس ٹاسک کو آگے لے کے چلنا اور اس کو کمپلیٹ کرنا کہ جو باتیں انکوائری نے آگے لے کے آنی ہیں, جو بھی ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا اس کو مکمل کرنے میں شاید اتنا ٹائم لگا ہے. کنسنسس والی بات کہ جی دونوں مل کے کوئی ایسا فیصلہ کر لیں, ایسا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جلد اس کا فیصلہ آئے گا, تو جو بھی ذمہ دار ہیں اس میں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے. جی سہیل رانا صاحب. جو ڈان لیکس کے کلپریٹ ہیں انہیں بھی سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہی ایکشن کیا جائے گا ان کے خلاف, یا سول حکومت کرے گی؟ ڈان لیک کا رزلٹ آئے تو پھر آپ اس سے آگے چلیں گے. اوکے. آپریشن رد الفساد کی کامیابیوں کا آپ نے ذکر کیا, بڑی خوشی کی بات ہے, اور بڑی اچھی کامیابیاں جو ہیں حاصل ہو رہی ہیں, ہم بھی اس کو سراہتے ہیں. لیکن سر یہ بتائیں کہ سندھ میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ وہاں پر اقدامات ہوئے, کچھ وہاں پر رہا ہوئے لوگ, اور اس کا ایک الگ امپیکٹ گیا, لیکن اس کے فوراً بعد ایک اور ایکشن سامنے آیا, اور سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں ان کے کچھ ساتھی جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا, جس سے ملک میں سیاسی کشیدگی جو ہے آپریشن رد الفساد کے بعد اگر اس میں بہتری آنی چاہیے تھی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھ رہی ہے جو سیاسی کشیدگی. تو آپ یہ فرمائیں, یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, ان لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے, کچھ قریبی لوگ جو ہیں سابق صدر کے, جی اس کے بارے میں کیا ہے؟ آپ کوئی فوج سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ سوال میں جواب دے دیا. آپریشن رد الفساد جو ہے اس کا کوئی کارڈنل میں نے سیاست کا نہیں بیان کیا کہ رد الفساد نے سیاسی چیزوں کو جو ہے اس کو بھی کم یا زیادہ کرنا ہے. رد الفساد جو ہے وہ ایک امن کے لیے آپریشن ہے, اس کا سیاست سے یا سیاسی جو بات چیت ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ہی میں یہاں پہ کوئی سیاست پہ کمنٹ کر سکتا ہوں. رد الفساد میں اگر یہ شامل کیا گیا ہوتا تو شاید میں جواب دیتا. جن صاحب میرا کوسچن جو طاہر راٹھور صاحب نے سوال کیا اس کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دس از ود ریفرنس ٹو مدر آف آل. will be the last question. Thank you very much. Sir, my question is related to the mother of all bombs. Okay. سر یہ ایک ایسے موقع کے اوپر یہ بم پھینکا گیا وہاں پہ جب ماسکو میں افغانستان میں پائیدار قیام امن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. ٹھیک.
افغانستان کی ہسٹری رہی سر کہ جب بھی یہاں پہ بات چیت ہونے لگتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے سر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدر آف آل بام ہے یہ سبوتاژ کرنے کی کوشش تو نہیں ہے, اور اگر واقعی یہ جو اگلا پورشن ہے اگر واقعی یہ داعش کے خلاف تھا سر تو کیا افغانستان اور پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کے ماضی میں رابطے رہے ہیں, تو what is your information about the presence of Daesh here in Pakistan, sir? Okay. سر میرے سے سپلیمنٹری لے لیجیے گا. ابھی آپ نے چاہے یو ایس بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ISIS جو ہے ننگرہار میں انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیا, تو سر ہر کل کو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے یو ایس کو, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ISIS کی موجودگی ہے, یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ جو ہے وہ ٹرین کیا جاتا ہے. تو اس صورتحال میں پاک افواج کا پاکستان گورنمنٹ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا ہم تب کوئی ایکشن کریں گے یا تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ یو ایس بہتر طور پر جانتا ہے کہ ISIS کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ لیٹ می ریسپونڈ ٹو دس. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو القاعدہ تھی, اس کے بعد پھر TTP اور TTA آگے. تو جو نارمل کرمنل تھا اگر اس نے کسی سے بتا بھی لینا ہوتا تھا تو نیچے لکھتا تھا کہ میں طالبان ہوں. تو جب کوئی شر کی پاور بڑھنی شروع ہوتی ہے اور لوگ اس شر سے خائف ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہر بندہ وہ بینڈ ویگن اپنا لیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو جماعت الاحرار بھی بنی ہے اور جس نے داعش کا پلیٹ فارم کیا ہے تو وہی بندے تھے. پہلے انہوں نے TTP کا نام لیا ہوا تھا, اب انہوں نے JUA کا لے کے اور ISIS کا بینڈ ویگن لے لیا ہے. ISIS کی جو اوریجنیشن ہے اور اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ مڈل ایسٹ میں ڈیفرنٹ ہے, وہ افغانستان میں ڈیفرنٹ ہے اور پاکستان میں. اب اگر نورین نے کہا کہ میں نے ISIS جوائن کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نورین کی موجودگی لاہور میں جو وہ ISIS کی موجودگی ہے, جو کہ ایک لڑکی تھی اور ساتھ اس کے ایک ہینڈلر تھا, اور وہ ہینڈلر بھی جو ہے وہ لوکل تھا. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کیونکہ ISIS کا ٹارگٹ جو ہے وہ اس ڈومین میں ہے کہ جہاں وہ آپ کی سوچ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ یہ کنجکچرنگ کریں کہ داعش پاکستان میں کتنی ہے اور کیا نہیں ہے, میری ریکویسٹ آپ سے میڈیا سے یہ ہوگی اور آپ کی توسط سے پوری عوام سے یہ ہوگی کہ اس تھریٹ کو ہر گھر سے ڈیفیٹ ہونا ہے. آپ اس سوچ کو اپنے بچوں کے اوپر جس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس پہ کامیاب ہونے نہ دیں. جیسا ISIS کی تھریٹ جو ہے وہ گرو کر رہی ہے افغانستان میں, اس کے بہت سارے پہلو ہیں, یہ بڑی جیو پولیٹیکل لنکیجز ہیں اس کی. ہماری بھی سوچیں ہیں اور آپ اس سوچ کو جہاں تک مرضی لے جائیں, لیکن ISIS کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے جو نئی اسٹریٹجی بن رہی ہے, نئی US ایڈمنسٹریشن آئی ہے, افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس میں نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, تو اس کے متعلق جو ہے وہ اس لیول پہ بات چیت جو ہے وہ ہونے دیں. لاسٹ کوشچن. There should be a question from PTV as well, sir. Okay. Okay. So PTV World, sir. So could you be kind enough to share a few sentences for the international community, because there is great interest in Operation Raddul Fasad. So please share a few sentences for the international community about the successes of Pakistan Army in this particular operation, sir. You had same question last conference also. No, sir. But I think international community will translate whatever I have said. But nonetheless, since you have asked it, that Pakistan Army is into this military campaign against terrorism and militancy, especially since 2008. From 2008 till conclusion of Zarb-e-Azab last year, we have gone all over the areas where they had strongholds. We have cleared all the areas physically, and now was the time that we consolidate the gains of all the military operations conducted so far, work in the cognitive domain, consolidate our gains and take the country towards enduring peace and stability. Raddul Fasad aims at a Pakistan which is peaceful, which is stable, where there is no fear, and the confidence of the public is restored once again in the state, and we will inshallah do it.